اگر کوئی عورت بھی نظر آ جاتی تو تصورات اس طرح کر لیتے تھے. آپ امیجن کریں، تصور کریں، خیال کریں، اگر عورت بھی ہے سامنے، اس کے جسم پر سر کے بال سے لے کر پیشانی سے لے کر پورا چہرہ اس کا پھوڑے پھنسی سے بھرا ہوا ہے، خون اور پیپ نکل رہا ہے، کیڑے بلبلا رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اور چہرے سے لے کر پورا جسم پیر کے ناخن تک پھوڑے پھنسی سے بھرا ہوا ہے، خون اور پیپ نکل رہا ہے، کیڑے بلبلا رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے. اب اس عورت کی طرف گناہ کا خیال کریں گے، خواہشات پوری کرنے کا خیال کریں گے؟ اللہ کے اولیاء اس طرح سے گناہوں سے بچا کرتے ہیں. ہم تو گھنٹوں گھنٹوں لذت لیا کرتے ہیں. کتنے دن ایسے گزرے، کتنی رات ایسی گزری ہے جو ہماری حرام حرکتیں فرشتوں نے لکھ دیا ہے، اور اللہ بھی دیکھتا رہا پھر بھی خاموش رہا. یاد رکھیں، سب اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ کے پاس ہم سب کو جا کر کھڑنا ہے. ہم اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ماں باپ کی قدر کریں، علم والوں کی قدر کریں، قرآن کی قدر کریں، مساجد کی قدر کریں، جو دین ہم تک پہنچا ہے اس دین کی قدر کریں. دین بہت بڑی دولت ہے، دین بہت بڑی نعمت ہے، بس ہم نے نہیں پہچانا. کاش کہ ہم پہچان لیتے، کاش کہ ہم قدر کر لیتے اس دین کی. اس دین کے لیے قربان ہونے والے اپنے جانوں کو قربان دے کر چلے گئے. جب باری ہمارے پاس آئی تو ہم نے اتنا ناحق کر دیا دین کے معاملے میں، اتنا ناحق کر دیا کہ اس کے بدلے میں کیا کیا عذابیں آنے والی ہیں زمین پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے سوچ سے بھی، ہمارے خیالات سے بھی باہر والی بات ہے. پتہ نہیں کیا کیا وائرسوں کی شکل میں اللہ عذاب بھیجنے والے ہیں. ایک کرونا وائرس پوری دنیا کو ہلا دیا. پتہ نہیں اب آنے والے کیا کیا وائرس سے ہے، کس کو پتا؟ کون خواب دیکھا تھا، کون سوچا تھا کہ کورونا کے نام سے کوئی وائرس آئے گا، اومیکرون کے نام سے کوئی وائرس آئے گا؟ کوئی سوچا تھا؟ جب بھی غفلت میں تھے وائرسوں پر وائرس سے آ گئے، اب بھی غفلت میں ہیں، قریب میں کوئی عذاب آ سکتا ہے، بس ہمیں پتہ نہیں ہے. کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے، اور عذاب اللہ کا کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. بیماریوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وائرسوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، زلزلے کی شکل میں آ سکتا ہے، حکومتوں کی شکل میں آ سکتا ہے. پتہ نہیں کس بلا کی شکل میں آئے گا اللہ کا عذاب. اللہ کے عذاب کو روکنے کا ایک ہی کام، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جانا. ہم سب کے سب گنہگار ہیں، غصہ مت کیجئے، ہم سب کے سب گنہگار ہیں. کسی کو تکلیف ہو معاف کیجئے، ہم سب کے سب گنہگار ہیں، ہم سب کے سب خطا کار ہیں، ہم سب کے سب مجرم ہیں، ہم سب کے سب ظالم ہیں. اپنے نفس پر ظلم کر کر کے ہم نے گناہ کیا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر وطہر کے پاس امت کے نام اعمال کو لے جایا جائے گا. فرشتے مقرر ہیں اس کام کے لیے، ان کی ڈیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دے رکھا ہے کچھ فرشتوں کو، میرے نبی کو اس کی امت کے حالات کو پہنچاؤ. پتہ نہیں کتنے گناہ ہم کر چکے، اور وہ گناہ جب پہنچے تو اولیاء اکرام اس کی مثال ایسی دے کر فرما رہے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی امتی گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ کو تلوار کی شکل بناتا ہے، جو گناہ کیا ہے اس تلوار کو لے جاتا ہے اور تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر اس تلوار سے وار کر کے آتا ہے. ہر پیر اور جمعرات پتہ نہیں ہم نے کتنے مرتبہ میرے اور آپ کے نبی کو تلوار سے وار کر کے آئے ہیں. کتنے گناہ ہم سے ہو گئے. کب معافی چاہیں گے اللہ سے؟ اللہ سے کب معافی مانگیں گے؟ کب چھوڑیں گے گناہوں کو؟ کب چھوڑیں گے خطاؤں کو؟ اور کتنی بربادی چاہتے ہو، اور کتنی بے برکتی چاہتے ہو، اور کس بات کا انتظار ہے تمہیں؟ گناہ چھوڑنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ کے عذاب زلزلوں کی شکل میں بھی آ گئے، ہم نے گناہ نہیں چھوڑا. اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آ چکا، ہم نے گناہ نہیں چھوڑا. اللہ کا عذاب وائرسوں اور بیماریوں کی شکل میں آ چکا ہے، گھر گھر پہنچ چکا ہے، ہم نے گناہ نہیں چھوڑا.
ظلم چل رہا ہے، سب کو ختم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مساجد کو توڑ رہے ہیں، ظالموں کا ظلم بڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے گناہ نہیں چھوڑا۔ اب بھی ہم یہودیوں کے طریقے کو پسند کرتے ہیں، ہم شیطان کی بات ہی مان کر چلتے ہیں، اپنے نفس کی بات ہی مان کر چلتے ہیں۔ کبھی ہم نے نبی کی بات کو نہیں مانا، کبھی ہم نے دین کی بات کو نہیں مانا، کبھی ہم نے شریعت کی بات کو نہیں مانا، جس نے ساری زندگی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں اور خطاکاروں کے لیے قربان کر دیا، جس کے صدقے سے یہ زمین بنی، جس کے صدقے سے آسمان بنا، جس کے صدقے سے ہوائیں بنی، جس کے صدقے سے پہاڑ اور پتھر بنے، جس کے صدقے سے زمین مٹی کنکر بنا، جس کے صدقے سے درخت بنے، جس کے صدقے سے پھل پھول بنے، جس کے صدقے سے یہ لباس ہمیں ملا، جس کے صدقے سے دسترخوان میں روزی ہمارے گھر کے اندر ملی، جس کے صدقے سے ماں باپ جیسے نعمت، جس کے صدقے سے پیارے لاڈلے بچوں کی نعمت، جس کے صدقے سے کیا کیا نعمتیں میں گنوں، کیا کیا نعمتیں گنوں، جس کے صدقے سے یہ مسجد ہمیں ملی، جس کے صدقے سے نماز پڑھنے کی توفیق ہمیں ملی، جس کے صدقے سے ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کے صدقے سے چہرے پر داڑھی ہمیں ملی، جس کے صدقے سے دل میں ایمان ہمیں ملا، جس کے صدقے سے یہ ٹھنڈی ہوائیں، پہچانیے نعمتوں کو، پہچانیے جس کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی، جس کے صدقے سے جنت الفردوس بنا ہے، اس کے دل کو اپنے تلوار سے وار کرنے کی کیسے ہمت آ گئی؟ اس کے طریقے کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے، کسی کے دل میں رائی کے دانے کا درد بھی آج نہیں ہو رہا، کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر کی فکر بھی آج نہیں ہے، کسی کے دل کے اندر احساس تک بھی نہیں ہے، غیرت تک بھی نہیں ہے، احساس مر چکا، غیرت مر چکی، ہم بدبخت بنتے جا رہے ہیں، کمائیوں میں برکت بھی ختم کر دیے، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے خطاؤں کی وجہ سے گھروں کی برکت کو بھی ختم کر دیے، کمائیوں کی برکت کو بھی ختم کر دیے، دسترخوان کی برکت کو بھی دور کر دیے۔ اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ ساری کائنات کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ نبیوں کو بھی تکلیف دے دیے، ماں باپ کو بھی تکلیف دے دیے، دین کو بھی تکلیف دے دیے، مساجد کو تکلیف دے دیے، پھوٹ پڑ رہا ہے، آج فتنے پڑ گئے، باپ الگ ہو گیا، بچے الگ ہو گئے، یہ کیا فتنوں کا دور چل رہا ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، ان فتنوں کے دور سے ہمیں بچا لے، یہ پھوٹ پڑنے والے دور سے ہمیں بچا لے۔ اللہ 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 سے مانگنے والا کون ہے آج؟ اللہ کے آگے رو کر تڑپنے والا کون ہے آج؟ دین کا کام تو جو شروع ہوا، دین کا کام جو شروع ہوا، جو شروع کرنے والے اولیاء تھے، 8 گھنٹے رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے، 8 گھنٹے رویا کرتے تھے اس دین کے خاطر۔ ہم نے تو بس دوسروں کے عیبوں پر نگاہ رکھنے میں مصروف بزی ہو گئے ہیں، جھوٹ بولنے میں لگ گئے، غیبت کرنے میں لگ گئے، چاڑی چگلی کرنے میں لگ گئے، بے حیائی اور ناپاک حرکتوں والے کاموں میں لگ گئے، حرام کاموں میں لگ گئے، بزی ہو گئے دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، مال و دولت کمانے کے لیے، پیسے کے لیے۔ آج کسی کو دھوکہ دینے میں پیچھے نہیں ہٹ رہا، پیسے کے لیے، اس دولت کے لیے، کسی کے دل کو چھلی کرنے میں، کسی کے دل کو تکلیف دینے میں بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، کسی کو نیچے گرانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹ رہا، کسی کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، یہاں تک کہ پیسے کے لیے، دولت کے لیے، پراپرٹی کے واسطے اپنی ماں کو مارنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے، اپنے باپ کو مارنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے، باپ کو لات مارنے والے، باپ آ کر کہہ رہا ہے میرے سینے پر لات مارا ہے میرا بچہ، پیسے کے خاطر، دولت کے خاطر میں نے اپنی جائیداد بھی اس کے چہرے پر پھینک کے آ گیا ہوں، لیکن دل ترستا ہے کہ میرا ہی تو بچہ ہے، اللہ جہنم میں ڈالے گا، میرا ہی تو بچہ ہے۔ ایک دیندار شخص، ایک آدمی آ کر رونے لگے، بوڑھے دیندار ہے، بہت نرم مزاج کے، نام نہیں لے سکتا، انہوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا، نام نہیں لے سکتا، لیکن دل جل رہا ہے، اس لیے اللہ کے گھر کے اندر بول رہا ہوں، مصلی پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، کہیں
ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اس بات کی امید سے بول رہا ہوں کہ اللہ شاید اسے ہدایت دے دے, وہ اپنے ماں باپ کی نعمت کو سمجھے. وہ جتنا بھی بڑا بزنس مین بن سکتا ہے, بڑا مالدار بن سکتا ہے, بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہے, بہت بڑا انسان بن سکتا ہے, لیکن اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی جنتی نہیں بن سکتا. وہ کبھی جنتی نہیں بن سکتا. تم بھی یاد رکھو, تم اچھے سے اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہو, انجینئر بن سکتے ہو, پائلٹ بن سکتے ہو, سائنٹسٹ بن سکتے ہو, اچھے ٹیچر اور لیکچرر بن سکتے ہو, آپ موٹیویشنل سپیکر بن سکتے ہو, آپ چاہے کچھ بھی بن سکتے ہو. اگر ماں باپ کے دل کو چھلی کر کے بیٹھے ہو تو تم جنتی کبھی نہیں بن سکتے, جنتی کبھی نہیں بن سکتے. قدر کریں اپنے ماں باپ کی, دین کی قدر کریں, دین کی قدر کریں. اگر دین ہمارے زندگی سے ختم ہو گیا, اگر دین ہمارے گھر کی عورتوں کی زندگی سے ختم ہو گیا, اگر دین ہمارے بچوں سے, ہمارے بڑوں سے اگر دین ختم ہو گیا, تو ہماری زندگی کی بربادی کو ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. یاد رکھیں اچھی طرح اس جملے کو, اس بات کو اچھی طرح اپنے دل پر رکھیں, لکھ کر رکھیں اپنے دل پر, کاغذوں پر نہ لکھیں, اپنے دل پر لکھ کے رکھیے. دین کو اگر ہم نے چھوڑ دیا, دین کو اپنانا یہ کسی پر احسان نہیں ہے, ہم خود اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں. اگر میں نے دین کو اپنایا تو میں خود اپنے آپ پر احسان کیا ہوں, کسی اور پر احسان نہیں کیا ہوں. تمہارے ٹوپی لگانے سے, تمہارے داڑھی رکھنے سے دین کو کوئی احسان نہیں ہے. دین کو اپنانے سے ہماری زندگی بنتی ہے, دین کو چھوڑ دینے سے ہماری ہی زندگی برباد ہوتی ہے. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے ہاتھ جوڑ کر اللہ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل ضروری ہے, عمل ضروری ہے. یہ فارمالٹی والے جمعے گزارنا بند کریں. صرف بیان سننا اور چلے جانا مقصد نہیں ہے. زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں, تبدیلی لائیں اپنے اندر. آج سب کے سب ہاتھ اٹھا کر اللہ کے گھر میں ایک بات کا عہد کرے کہ ہماری زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں, ان سارے گناہوں میں سے ایک گناہ آج عہد کر لیجئے, موت آ جائے لیکن وہ گناہ نہ کریں. ہاتھ اٹھائیے اللہ کے سامنے, کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگی میں جو گناہ ہو رہے ہیں سارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور یہ گناہ سب اپنے دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا, موت آ جائے گی لیکن میں وہ گناہ نہیں کروں گا. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھائیں سب کو قبول فرما, سب کو جنت میں جگہ نصیب فرما, سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.